قلعہ روات کی تاریخ اور آوازیں آئے روز جس نے کتنے فاتحین کا منہ دیکھا اور کتنے شکست خوردہ بادشاہوں کو یہاں گرفتار کر کے لایا گیا اور کتنے ہی بڑے بڑے سرداروں راجپوتوں کے سر یہاں پر قلم کیے گئے۔ ناظرین، یہ سب کا سب تاریخ کے نشیب و فراز دیکھتے ہوئے آج بھی کھڑی ہوئی ہے پرشکوہ عمارت، جو اپنی داستانوں میں سے کئی چھپی داستانوں کی حامل ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ راولپنڈی یا اسلام آباد کے رہائشی ہیں تو ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ اس قلعے کی آپ سیر ضرور کریں، کیونکہ اس کے در و دیوار آج بھی ہمیں عہد رفتہ کی یاد دلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے پرشکوہ قسم کے لوگ اور کیسے کیسے بڑے بڑے بلند و بالا سردار یہاں پر آباد تھے۔ ان کی یہ یادیں، یہ نقوش آج بھی ان کی شان و شوکت کے گواہ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک تاریخی اور خوبصورت مقام قلعہ روات، جو اسلام آباد سے صرف چند کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے، بلکہ یہاں کی خوبصورت قدرتی مناظر بھی دل کو بھا جاتے ہیں۔ تو چلیں اس منفرد قلعہ کی سیر پر۔ ناظرین، قلعہ روات کی تاریخ بے حد قدیم ہے۔ اس کا تعلق مغل دور سے ہے۔ اس کے فن تعمیر کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قلعہ مغلوں نے تعمیر کیا ہوگا، لیکن اس قلعے کے بارے میں کچھ روایات ہیں کہ اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے مسعود نے تعمیر کیا تھا اور اس کے باغی سپاہیوں نے اس کو یہاں سے گرفتار کیا اور ٹیکسلا کے قریب لے جا کر قتل کر دیا۔ بٹ اس کا فن تعمیر دیکھ کے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تعمیر جو ہے یہ سلطان مسعود کے دور میں ہی ہوا ہو، لیکن آگے مغلوں نے اس کو اپنے فن تعمیر کے مطابق اس کی ریسٹرکچرنگ کی ہو، دوبارہ سے اس کو نہ تعمیر کیا ہو یا تزئین و آرائش اور مرمت کی ہو۔ ناظرین، قلعے کے اندر داخل ہوں تو قلعے کے ٹوٹل 3 دروازے ہیں اور 3 دروازوں کے علاوہ قلعے میں سامنے کی طرف بالکل اس کے مغربی جانب ایک مسجد موجود ہے۔ مسجد بھی مغل فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ اس قلعے کو ناظرین کاروان سرائے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ قلعے کا اصل مقصد اس علاقے کی سرحدی حفاظت کرنا تھا، کیونکہ شیر شاہ سوری کے دور میں جب اس علاقے پر اٹیک ہوئے تو تب اسٹریٹجک اعتبار سے مغل امپائر میں اس قلعے کو بے حد اہمیت حاصل تھی، اور اسی قلعے کے مقابلے میں اس سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر جہلم کے نزدیک شیر شاہ سوری نے قلعہ روہتاس کی تعمیر کی۔ اگر تاریخ کی بات کی جائے تو مغل تاریخ میں شہنشاہ اکبر کے دور میں اس قلعے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ اس کی پراپر تعمیر جو ہے وہ 16ویں صدی میں ایک بار پھر کی گئی، اور قلعے کا اصل مقصد اس علاقے کی سرحد کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ کاروان سرائے کا کام بھی تھا، کیونکہ ناظرین جتنے بھی جو ہے مغل لشکر وغیرہ آتے تھے، جو ان کا آنا جانا، ان کا ٹھہراؤ اٹک تک جانے کے لیے ٹیکسلا وغیرہ یا افغانستان کی طرف بھی مغلوں کی شورش کے دوران عموماً لشکروں کا ٹھہراؤ یہیں پر ہوتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں کہ دیوار کے ساتھ ساتھ جو برج بنے نظر آ رہے ہیں، ان برجوں کے ساتھ جو تاکچے سے بنے ہوئے ہیں، وہ تاکچے دیکھنے میں تو ہم سمجھتے ہیں چھوٹے کمرے ہیں، لیکن وہ گھوڑوں کو ٹھہرانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ قلعے کے میدان کے اندر جو ہے باقاعدہ خیمے لگا کے یہاں پہ مغل فوج کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ ویورز، اگر قلعہ روات کی بات کی جائے اور گکھڑ خاندان کی بات نہ کی جائے تو یہ ایک ناانصافی ہوگی۔ قلعے کے صحن کے اندر موجود قبریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ گکھڑ خاندان کے سردار سارنگ خان کی اور اس کے سپاہیوں کے علاوہ اس کے 16 بیٹوں کی بھی ہیں۔ اس کے 16 بیٹوں کو شیر شاہ سوری کے بیٹے نے اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا۔ اس کے علاوہ اس کی 3 جو ملکائیں تھیں اس دور میں، ان کی بھی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ ایک اور جگہ پر ہسٹری میں آتا ہے کہ اس کو مغلوں کے لیے تعمیر کیا تھا ملک جسارت نے، لیکن ناظرین ہسٹری تو مختلف جگہوں پر کنٹروورشل ہے، لیکن سردار سارنگ خان کی قبر جو ہے وہ اعلان کرتی ہے کہ گکھڑوں کا اس قبیلے سے تعلق رہا ہے اور یہ گکھڑوں کی بہادری کی داستانیں ضرور سناتی ہے۔ اگر قلعے کی تعمیر کی بات کی جائے تو قلعے کی دیواروں کے اندر 4 بڑے برج ہیں جو قلعے کے دفاع کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ ان برجوں سے نہ صرف قلعے کی حفاظت کی جاتی تھی بلکہ ان سے پورے علاقے کا نظارہ بھی ممکن تھا۔ آج بھی اگر آپ قلعے کی طرف جائیں تو ارد گرد آبادی ہونے کے باوجود قلعے کے برجوں کے اوپر چڑھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے جی ٹی روڈ کا اور دور تک علاقے کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ قلعے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک بڑا گنبد دار کمرہ بھی ہے جو آج بھی قابل دید ہے اور دور سے دیکھنے والوں کے دل موہ لیتا ہے۔